آج سے 5 عشرے قبل چین اور بھارت کی آپس میں خوب بنتی تھی، جبکہ پاکستان اس وقت کمیونسٹ نظام حکومت کے خلاف تھا۔ بعد ازاں علاقائی سلامتی، ترقی کے خواب اور مستقبل کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور چین نے باہمی تعلقات کو اس قدر بلندی تک پہنچا دیا کہ اب سفارتی حلقوں میں یہ جملہ عام سننے کو ملتا ہے کہ جس طرح عرب ریاستوں میں گھرے چھوٹے سے اسرائیل میں امریکہ کی جان ہے، اسی طرح پاکستان بھی چین کے لیے اسرائیل سے کم اہمیت نہیں رکھتا۔ آج باہمی شیر و شکر نظر آنے والے پاکستان اور چین کے سیاسی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات ماضی میں اتنے مضبوط نہ تھے، بلکہ ایک زمانے میں تو یہ دونوں ممالک مخالف سمتوں کی جانب سفر کر رہے تھے۔ آج پاک چائنا دوستی کا جو عملی نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ کئی دہائیوں کے تجربات کا نتیجہ ہے۔ اس سفر میں کئی نشیب و فراز بھی آتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب امریکیوں نے چینیوں سے شکوہ کیا کہ ان کی غیر مشروط حمایت کے سبب پاکستان اتنا بگڑ گیا ہے کہ کسی کی نہیں سنتا، تو پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل زینگ کوانگکائی نے جواب دیا کہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے۔ سن 1950 میں انڈیا اور پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کی کمیونسٹ حکومت کو یکے بعد دیگرے تسلیم کر لیا تھا، مگر اس زمانے میں چین مغرب نواز، جاگیردارانہ طبقے اور نوکرشاہی کے چنگل میں پھنسے پاکستان کی بجائے نہرو کے سوشلسٹ، غیر جانبدار اور سامراج مخالف انڈیا سے خود کو زیادہ قریب سمجھتا تھا۔ جون سن 1950 میں جنوبی کوریا پر کمیونسٹ شمالی کوریا کی جانب سے چین کی مدد سے حملے کے خلاف مسلح بین الاقوامی ایکشن کی جو امریکی قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک ویٹو پاور سوویت یونین کی غیر حاضری کے نتیجے میں منظور کی، اس کی انڈیا اور پاکستان نے بھی حمایت کی۔ مگر نہرو نے بعد ازاں یہ بھی کہا کہ چین کو تائیوان کی جگہ اقوام متحدہ کا رکن بنانا چاہیے تاکہ کوریا کی جنگ کا کوئی معقول حل نکالنے میں مدد مل سکے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی اس تجویز کا امریکہ نے تو خیر برا منایا ہی ساتھ پاکستان کے روزنامہ ڈان نے بھی اپنے اداریے میں اس تجویز کو بے وقت کی راگنی قرار دیا تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت نے اگرچہ کوریا میں فوج بھیجنے سے تو پاک انڈیا کشیدگی کا عذر پیش کر کے معذرت کر لی، مگر اتحادی فوجوں کے لیے 5000 ٹن گندم کی مدد بھیجنے کی پیشکش ضرور کی، حالانکہ اس وقت پاکستان خود غذائی قلت کا شکار تھا۔ تاہم جنگ کوریا سے پاکستان کی پٹسن کی صنعت کو خاصا فائدہ ہوا اور قیمتی زر مبادلہ ملا۔ مئی سن 1951 میں امریکہ نے شمالی کوریا کے اتحادی چین کے خلاف جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ چین کو ایسی اشیاء کی برآمدات روکی جائیں جن کا فوجی استعمال ہو سکتا ہو۔ پاکستان اس موقع پر غیر حاضر رہا، مگر 2 ماہ بعد اس نے اس قرارداد پر رضاکارانہ طور پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ اس تناظر میں جب پاکستان ڈومینین کے پہلے سفیر برائے چین میجر جنرل NAM رضا نے پیکنگ میں چیئرمین ماؤ زے تونگ کو اسناد سفارت پیش کی تو چیئرمین نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ مجھے شاہ برطانیہ کی جانب سے پیش کردہ کاغذات وصول کرتے ہوئے نہایت مسرت ہے۔ برٹش انڈیا اور تبت کے درمیان کھینچی سرحدی لکیر میک موہن لائن کی بابت چین کبھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ یہ سرحدی تنازع برٹش انڈیا سے بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی منتقل ہوا، کیونکہ چین لداخ سے ہنزا تک کی پٹی کو اپنا حلقہ اثر سمجھتا تھا۔ سن 1953 میں چین کی جانب سے متعدد بار ہنزا سے ملنے والی سرحد کی خلاف ورزی کی گئی، چنانچہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل محمد ایوب خان نے خبردار کیا کہ چینی دراندازی جاری رہی تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ جولائی سن 1953 میں کوریا میں عارضی جنگ بندی ہو گئی۔ پاکستان کو غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے امریکی گندم کی فراہمی بھی شروع ہو گئی۔ سن 1954 میں پاکستان سیٹو اور اگلے برس سینٹو کے مغربی اتحاد میں شامل ہو گیا تاکہ کمیونسٹ پیش قدمی روکی جا سکے۔ پاکستان کو امریکی اسلحے کی فراہمی شروع ہو گئی، جس کی مدد سے 4 نئے فوجی ڈویژن وجود میں آئے اور فضائیہ اور بحریہ کی بھی جدید کاری کا آغاز ہوا۔ سن 1955 میں انڈیا نے چین کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کی قرارداد پیش کی، مگر پاکستان ان دنوں امریکی اتحادیوں میں شامل تھا، جنہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ چین کی رکنیت کے معاملے کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا جائے۔ تاہم پاکستانی وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے بنڈونگ میں غیر جانبدار تحریک کی پہلی چوٹی کانفرنس میں چینی وزیر اعظم چو ان لائی کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو چین کے خلاف نہ سمجھے، بلکہ اسے پاک انڈیا کشیدہ تعلقات کے تناظر میں دیکھے۔ جانے اس یقین دہانی پر انڈیا دوست امریکہ دشمن چو ان لائی نے دل ہی دل میں کیا کہا ہوگا، کیونکہ اس دور میں ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے لگ رہے تھے۔ سن 1959 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت پشاور کے نزدیک بڈبیر کا ہوائی اڈہ سوویت یونین اور چین کی جاسوسی کے لیے پینٹاگون اور CIA کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان میں کمیونسٹ ہمدردوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں بھی شدت آ گئی۔ دوسری جانب سوویت یونین اور چین میں نظریاتی کشیدگی رفتہ رفتہ کھل کر سامنے آ گئی۔ انڈیا اور چین کا بھی ایک دوسرے سے دل میلا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ چین نے انڈیا کو بتائے بغیر شنجیانگ کو تبت سے ملانے والی 750 میل طویل ویسٹرن ملٹری روڈ مکمل کر لی تھی۔ انڈیا نے کہا کہ اس روڈ کے 112 میل ایسے علاقے سے گزرتے ہیں جسے وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ ستمبر سن 1959 میں ایوب خان حکومت کو چین کی جانب سے سرحدی نقشے موصول ہوئے، جن میں ہنزا کے درہ شمشال تک کا علاقہ چین میں دکھایا گیا
अक्टूबर में इंडिया और चीन के माबैन पहली सरहदी झड़प हुई। अयूब खान ने इंडिया को शुमाल की जानिब से बहर हिंद के गर्म पानियों को लाहिक खतरे से निमटने के लिए मुश्तरका दिफा के मुआहदे की पेशकश की, जो इंडिया ने मुस्तरद कर दी। इंडिया चीन ताल्लुकात उस वक्त और बिगड़ गए जब नेहरू ने तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा समेत हज़ारों तिब्बती पनाह गुज़ीनों को न सिर्फ अपने यहाँ रखने का ऐलान किया, बल्कि दलाई लामा को तिब्बत की जिला वतन हुकूमत कायम करने की भी इजाज़त दी। सन 1960 में चू एन लाई ने चीन इंडिया सरहदी तनाज़ा ख़त्म करने के लिए तजवीज़ दी कि अगर भारत लद्दाख से मुतसिल अक्साई चीन के इलाके पर चीनी अमलदारी तस्लीम कर ले तो इसके एवज़ चीन हिमालय की जनूबी तराई पर से अपना दावा वापस लेने को तैयार है। नेहरू हुकूमत ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी और फिर बढ़ती हुई बदजुबानी के नतीजे में करना खुदा का ये हुआ कि चीन ने 1962 में इंडिया को 2 सरहदी इलाकों में बुरी तरह पीट डाला। इंडिया की चीखों पुकार सुनकर अमेरिका और सोवियत यूनियन इसकी मदद को दौड़े आए। पाकिस्तान पहले तो अमेरिकी रवैये पर शशदा रहा और फिर चीन के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का तारीखी फैसला कर लिया। फटाफट सरहदी हदबंदी का समझौता भी हो गया और सन 1965 को पाक भारत जंग ने तो पाक चीन दोस्ती के मुस्तकबिल पर मोहर तस्दीक साबित कर दी। बाद अज़ां ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के भाई भाई बन गए और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे हर जानिब गूंजने लगे। अब सूरत हाल ये है कि शुमाल के जिस खतरे से अयूब खान इंडिया से मिलकर निमटना चाह रहे थे, वही खतरा दोस्ती में ढलकर गवादर के गर्म पानियों तक खुशी खुशी पहुँच चुका है। यही नहीं बल्कि चीन ने पाकिस्तान में पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी का भी आगाज़ कर दिया है और अब दोनों जवानिब के सियासी रहनुमा अक्सर ये कहते सुनाई देते हैं कि पाक चीन दोस्ती कोहे हिमालय से ज़्यादा बुलंद, शहद से ज़्यादा मीठी और समंदर से ज़्यादा गहरी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।